ایک دولت مند آدمی جس کے کوئی بال بچے اور بیوی نہیں تھی، انہوں نے ایک دفعہ اپنے تمام کارکنوں کو رات کے کھانے کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ سب لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد دولت مند شخص نے کھانے کی ٹیبل پر ان کے سامنے قرآن اور کچھ پیسے رکھے اور ان سے پوچھا، قرآن کا انتخاب کرو گے یا پیسے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے چوکیدار سے شروع کیا۔ اس نے کہا، میرا دل تو چاہتا ہے کہ قرآن کا انتخاب کروں، لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا پیسے کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ میری حالت کی نسبت پیسے کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس دولت مند شخص کے پاس کام کرنے والے کسان سے کہا، تم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ کسان نے کہا، میری زوجہ بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو میں یقیناً قرآن کا انتخاب کر لیتا، مگر مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لنگری سے پوچھا، آپ قرآن کا انتخاب کرتے ہو یا پیسے کا؟ لنگری نے کہا، مجھے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، لیکن میرے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، اسی وجہ سے پیسے کا انتخاب کروں گا۔ آخر میں اس لڑکے کی باری آئی جو اس آدمی کے جانوروں کا رکھوالا تھا۔ یہ لڑکا بہت نادار اور فقیر تھا۔ دولت مند شخص نے لڑکے سے کہا کہ مجھے یقین ہے تم پیسے کا انتخاب کرو گے تاکہ کچھ کھانا خرید سکو یا اس پھٹے پرانے جوتے کے بجائے دوسرا نیا جوتا خرید سکو۔ لڑکے نے کہا کہ میرے لیے نیا جوتا خریدنا بہت ضروری ہے یا مرغی خرید کر اپنی ماں کے ساتھ کھانے کی بہت خواہش تھی، لیکن میں قرآن مجید کا انتخاب کروں گا کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہر چیز سے بہتر ہے اور اس کا مزہ شہد سے بھی میٹھا ہے۔ اس نے قرآن کو اٹھایا اور چوم کر اسے کھولا تاکہ پڑھے تو اس نے دیکھا کہ قرآن کے درمیان 2 لفافے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک میں ٹیبل پر رکھی ہوئی رقم کے 10 برابر پیسہ تھا اور دوسرے لفافے میں ایک وصیت نامہ تھا جس کی روح سے اس شخص نے اپنی ساری دولت کا وارث قرار دیا ہوا تھا۔ دولت مند شخص نے کہا، جو اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نا امید نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا گمان کیسا ہے؟ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی سخت ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا محشور کریں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن اور اللہ سے دور نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جائیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا شناسی اور توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کے دلوں کو بھی اس روشنی سے منور کیا جا سکے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبکار اظہر اقبال بنگش۔